اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، عزیزان گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام آخری زمانے کی مشکلات اور ان کے حل میں، جہاں آپ اب تک سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم مشکلات دور حاضر پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں، احادیث اور روایات کی روشنی میں علماء نے ان کے کیا حل ہمیں دیے ہیں، اسی پر ہمارا تبصرہ ہو رہا ہے۔ اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب بنے ہوئے ہیں، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس پوری سیریز میں ہمارے ساتھ بنے ہونے کے لیے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال مولانا صاحب میں آپ سے یہ لوں کہ یہ تو بہرحال ہر ہی زمانے میں رہا ہے اسلاموفوبیا، لیکن بالخصوص آج اس دور میں اگر ہم بات کریں تو لوگ ایک بہت ہی غلط نظریے سے اسلام کو، مسلموں کو اور ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں دیکھتے ہیں۔ اور بڑوں کے لیے پھر بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ سلجھے ہوئے ذہن سے لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے اسلاموفوبیا سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی اسلام کے لیے جو نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے اس سے ڈیل کرنا، اس کے ساتھ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس اسلاموفوبیا کے دور میں اپنے بچوں کو اپنے عقائد پر شرمندگی نہ ہو، اس کے ساتھ ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ اس چیز کو دو طریقے سے ہم دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ معاشرہ کس حد تک جا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جی، اور اس کو ہم اگر روکنا چاہتے ہیں یا اس کی صحیح تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں تو کتنے راستے ہو سکتے ہیں۔ دو طرف سے اس میں کام ہوگا، ایک فردی اعتبار سے ہوگا، شخصی اعتبار سے، جو ہر انسان کی الگ الگ ذمہ داری ہے کہ میں اس اسلاموفوبیا سے کیسے بچوں اور لوگوں کو اسلام کی تصویر صحیح کیسے دکھاؤں۔ دوسری طرف اجتماع کی طرف سے ہوگا، یعنی ہمارے جو گروہ ہوتے ہیں یا ہم جو کہہ لیں انجمنیں ہوتی ہیں ہماری، یا جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں یا جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں، وہ کیسے اس سے لڑیں۔ تو دو اعتبار سے جب اس پر کام ہوگا تبھی مسائل حل ہوں گے۔ فردی اعتبار سے اگر ہم اس پر کام کرنا شروع کریں گے تو اس کا فائدہ ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر کے بچوں کو ملے گا۔ کیسے ہوگا یہ؟ جب ہم خود بذات خود صحیح اسلام کے ماننے والے ہوں گے، یعنی ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کہتے کس کو ہیں، اس 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ڈالی گئیں جو اسلام نہیں ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے دور کر دی گئیں جو اسلام کا حصہ تھیں۔ میں بذات خود ایک مسلمان ہونے کے ان تمام مسائل کو دیکھوں اور اسلام کی جو صحیح تصویر ہے اس کو نہ صرف یہ کہ سمجھوں بلکہ اپنی شخصیت کو اس اسلامی آئینے میں اتار کے دیکھوں۔ یعنی اگر اسلام کہتا ہے کہ لالچ بری چیز ہے، اگر اسلام کہتا ہے کہ حسد بری چیز ہے، اگر اسلام کہتا ہے چوری غلط بات ہے، اسلام کہتا ہے وعدہ کسی سے بھی کرو تو اس کو نبھاؤ، امانت کسی کی بھی ہو تو اس میں خیانت نہ کرو، والدین کافر و فاسق و منافق و جیسے بھی ہوں ان کا بہرحال احترام کرو، یہ ہے مین اسلام، یہ ہے اصلی اسلام۔ ان تعلیمات کو اگر میں نے اپنی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیا اور اپنی زندگی میں اتار لیا تو پھر وہ جو میرا چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اور جب کوئی اسلام پر حملہ کرے تو تمہیں کیا کہنا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ میرے باپ کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، میرے باپ کا طریقہ اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ کیسا ہے، اور ذاتی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے میرا باپ کتنا ایماندار ہے، کتنا سچا ہے، کتنا با ایمان ہے۔ جب یہ ساری خوبصورتی اس کو دکھائی دیں گی تو اس کے ذہن میں اسلام کی ایک صحیح تصویر بنے گی، اور چونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ زیبا طلب ہوتا ہے، یعنی خوبصورت اچھی چیزوں کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اچھی لگتی ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے۔ تو جب اسے لگے گا کہ یہ مسلم ہونے کی وجہ سے اتنی خوبیاں میرے باپ میں ہیں تو پھر وہ اپنے اندر بھی پیدا کرے گا، اسلام سے اس کو محبت ہوگی۔ اس کا فائدہ دوسروں کو کیا ملے گا کہ جب یہ باپ اور بیٹا سماج میں جائیں گے اور سماج دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ان کا کردار ہے، تو وہ جو نگیٹیوٹی ان کے ذہن میں اسلام کے نام سے ہے وہ دور ہوگی کہ نہیں، اسلام وہ نہیں ہے جو ہمیں باہر دکھائی دے رہا ہے، اسلام وہ ہے جو ان دونوں میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں بحیثیت مسلم۔ تو ایک تو کام ہم کو یہ کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ کام کرنا ہوگا کہ مسلسل اسلام کے دشمن وہ نہیں ہیں جو اسلام سے باہر ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں بھی پیغمبر کے سامنے اسلام کا چولا اوڑھے ہوئے افراد پیغمبر کے دشمن تھے۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ میں وہ افراد کہ جو پیغمبر کے صحابی نظر آتے ہیں وہ پیغمبر کی رسالت پر شک کر رہے ہیں، تو جو پیغمبر کو ہی مشکوک سمجھ رہے ہوں گے وہ پیغمبر کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں کیا اتاریں گے؟ تو یہ اسلام پر جو حملہ ہے باہر سے
جو کبھی جو ہے وہ دوسرے دین والوں سے ہوتا ہے اور کبھی اندر دین والوں سے ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم کو صحیح اسلام پڑھنا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا. آج دیکھیے یہ پوری دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے. بالکل سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ جو آ جاتا ہے وہی چھا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. جو دکھتا ہے کہتے ہیں وہی بکتا ہے. تو ہم کو اسلام کی, جب اسلام کو برباد کرنے کے لیے, اس کی تصویر کو خراب کرنے کے لیے 50 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, 50 ادارے موجود ہیں, تو کیا ہمارا ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرے, اسلام کو صحیح طریقے سے پہچانوائے؟ خدا کا شکر ہے کہ یہ چینل ون کم از کم ایک یہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اگر جس کی آنکھوں پر تعصب کی اینک نہیں لگی ہے, جس کے سینے میں اسلام کا بغض نہیں ہے, واقعی اگر وہ صحیح اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد ایک تصویر لے کر جاتا ہوگا. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے اور یہ یقین ہے کہ اس میں آج تک ایسی کوئی بات نہیں بیان ہوئی جو دین کے باہر کی ہو یا کسی کی دل آزاری کرنے والی ہو. یعنی جو صحیح اسلام ہے اس کو پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس طرح کا کام ہر ادارے کو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب چینل کھول کر بیٹھ جائیں. جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں احسن. تم ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک A4 پیپر اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کی 20 فوٹو کاپی نکال کر میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. یہ کام ہو سکتا ہے کہ بڑا مشکل لگے کہ صاحب لوگ کہیں گے کہ لوگوں کا دھرم بدلوا رہے ہیں. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. میں اپنے دین کی تصویر دکھا رہا ہوں, غلط فہمیوں کو دور کر رہا ہوں. اس غلط فہمی کو دور کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر میں وہ باتیں پیش کروں کہ اسلام میں سچائی, مثال کے طور پر سچائی کی اہمیت کیا ہے. ایک آرٹیکل میں نے لکھا ایک پیج کا, اس کو میں نے بانٹنا شروع کر دیا بغیر یہ بتائے ہوئے کہ یہ مسلمان کے یہاں کا ہے یا کس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. سچائی کے اوپر بعد میں آپ نے لکھ دیا صرف یہ کہ یہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے. بس یہ اتنا ہی کافی ہوگا. تو ایک طرح سے ہمیں جو ہے وہ مجموعی طور پر معاشرے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, ہمیں گھر میں اپنی ذات کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے لیے اسلام سے نہ صرف یہ کہ محبت ہوگی, بلکہ وہ پیغام جو اسلام کا ہے وہ گھر گھر پہنچے گا اور دین اسلام پوری دنیا میں ظاہر ہوگا. اور یہ ہو کے رہے گا, یہ قرآن کا وعدہ ہے. یہ ہوگا, ابھی نہیں لگ رہا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کو کتنا بھی برا لگے, بہرحال اس دین کو غالب آنا ہے, کیونکہ اچھائی ہر کوئی پسند کرتا ہے. جس دن مسلمان اپنی اچھائیوں کو دکھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ نقطہ در حقیقت یہی ہے کہ مسلمان اپنی اچھائیوں کو دکھائیں, کہ کوئی بھی مذہب اس کے لوگوں سے پہچانا جاتا ہے. کتاب میں کتنی اچھی باتیں کیوں نہ ہوں, جب تک عمل کے میدان میں وہ چیزیں نہیں دکھتی ہیں تو پھر انسان کتنا بھی اپنی زبان سے کہتے رہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سچ بولنا سکھاتا ہے, سچ بولنا سکھاتا ہے, ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو پھر اسی کا ایک بڑا اچھا میں نے جملہ پڑھا تھا, معذرت میں نے آپ کو ٹوکا, نہیں بالکل نہیں, کہ اگر صرف باتیں جان لینے سے یا لکھی ہو جانے سے سب کچھ بہتر ہوتا تو دیواروں سے زیادہ مہذب کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ سارے سلوگن جو ہیں وہ دیواروں پر لکھے جاتے ہوتے ہیں. تو اثر جو ہے وہ عمل کرنے سے ہوتا ہے, اور جب عمل کی ہوئی باتیں کہی جاتی ہیں تو ان میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ دلوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں. اسی سے سوشل میڈیا سے ہی جڑتا ہوا اور آئیڈینٹی اور بچوں کی تربیت سے ہی جڑتا ہوا ہے اگلا سوال میں آپ سے کروں مولانا صاحب, کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں بلینگ اور غنڈہ گردی یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. وہی جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس فون سے جہاں بہت سے مسائل اور بہت سے مراحل حل ہو گئے ہیں, وہیں بہت سی چیزیں برائی کے میدان میں بھی آسان ہو گئی ہیں, کہ بروں کے لیے برائی کرنا بھی اتنا ہی آسان ہو گیا ہے جتنا کسی اچھے کے لیے اچھائی کرنا. تو جہاں ایک طرف سوشل میڈیا اپنا کام کر رہا ہے, دوسری طرف کچھ ایسی سنگت میں بھی ہمارے بچے پڑ جایا کرتے ہیں جن سے انہیں بچانا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ 24 گھنٹے تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اور پھر اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آپ نے ایک اور بات بہت اچھی کہی تھی کہ پہلے جب جوائنٹ فیملیز ہوا کرتی تھیں تو ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ صرف ماں باپ سے بچ کے بچوں کو گناہ نہیں کرنا ہوتا تھا. انہیں اگر کچھ غلط کرنا ہے تو انہیں 10 لوگوں کی نظروں سے بچنا ہوتا تھا. آج انہیں صرف ماں باپ سے بچنا ہوتا ہے, اور ماں باپ بھی اتنے مشغول اپنی زندگی میں ہیں کہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے. تو ان تمام خدشات سے کیسے بچا کر اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی جائے گا؟ خوبصورت راستہ یہی ہے کہ ہم اس کو دین کی ارزش سمجھیں, اور سمجھانے سے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں. جب میں بذات خود ایک شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کروں گا, بدتمیزی کروں گا, بد کلامی کروں گا, میں لاکھ اپنے بچے کے اوپر نگاہ بنا کر رکھوں, میں لاکھ اس کی اچھی تربیت کروں, یہ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتی. لوگوں پر کہنے کا اثر بعد میں ہوتا ہے, دیکھنے کا اثر پہلے ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, البتہ مجھے یہ جملہ شاید نہیں کہنا چاہیے مگر کہہ دوں گا, کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو علماء حضرات ہوتے ہیں ان کی اولاد میں وہ اثرات نہیں دکھائی دیتے جو باپ میں ہے, مثال کے طور پر وہ بیٹے میں نہیں آتا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا بھی اتنا ہی ماہر ہو جتنا اس کا باپ تھا, حالانکہ یہ دکھائی دیتا ہے. تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں, اس میں ایک سبب شاید یہ بھی ہوتا ہے
کہ جسے ہم عالم سمجھ رہے ہیں، جو ہماری نگاہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہے، جو گھر کی چار دیواری کے باہر بہت متقی نظر آ رہا ہے، گھر کے اندر چونکہ اس کے یہاں تقویٰ نہیں ہے، گھر کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، تو وہ جو اولاد دیکھ رہی ہے وہ اپنے باپ کے دو چہرے دیکھتی ہے، ایک دیوار کے باہر اور ایک دیوار کے اندر. تو بجائے اس کے کہ وہ دیوار کے باہر والا کیریکٹر اس کے وجود میں اترے، وہ گھر والا زیادہ اترتا ہے، وہی ہوتا ہے، اور وہ جو باہر والا ہے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اس راستے پر نہیں جاتا، بلکہ اس راستے پر جانے سے نفرت کرتا ہے کہ صاحب جب دو رخی ہے یہ دین، مکاری ہے اس میں، تو میں بے دین ہو جاتا ہوں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں. تو ہمیں ذاتی طور پر خود کو سنبھالنا ہوگا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. اب میں آتا ہوں کہ اور کیا راستہ ہو سکتا ہے. اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ موبائل جو آج ہماری بالکل ذمہ داری اور ضرورت بن چکی ہے، ذمہ داری تو نہیں ہے البتہ، لیکن ذمہ داری ہونی چاہیے. ہاں، ایک ایسی ضرورت ہے کہ آج جب چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول میں تو ہوم ورک بھی اسی موبائل پر آ رہا ہے، بچوں کے پاس موبائل ہے، تو ہم بالکل الگ تو نہیں کر سکتے، یہ تو اب ناممکن ہو گیا. یہ ایسا زندگی کا ضروری جز ہو گیا ہے جس کو آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں، مگر وہی دیکھ ریکھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی سوشل سائٹس ایسی ہیں جنہوں نے باقاعدہ ریسٹرکشن لگا رکھا ہوا ہے کہ 13 سال سے کم کا بچہ اس کو یوز نہیں کر سکتا، 18 سال سے کم کا بچہ یوز نہیں کر سکتا. تو وہ ساری چیزیں جو اس دنیا سے منع کی جا رہی ہیں، سوچیں آپ، جن کا کام ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ یہ سب پھیلے، جب وہ بھی پابندی لگا رہے ہیں، بہت اچھا تو پھر ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے. ہم ویسے اکاؤنٹس بنائیں کہ بچے ہر چیز کی تک ان کی پہنچ نہ ہو جائے. مثال کے طور پر یوٹیوب ہے، میں سادی سی مثال دوں، یوٹیوب کے مقابلے میں یوٹیوب کڈس ہے. تو جب ایک آپشن ہے ہمارے پاس اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نہیں بچا سکتے بچے کو 1 گھنٹہ ہمیں یوٹیوب دکھانا ہی ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس سے بچائیں. لیکن جب کوئی راستہ نہیں ہے تو کم سے کم اتنی باؤنڈریز لگائیں کہ وہ جو کڈز میں جتنے سال تک کی پرمیشن وہاں دی گئی ہے اپنے بچے کے لیے وہ سیٹ اپ بنائیں اور اس کو وہی چیز دیکھنے کو دیں. اور بار بار اب باقاعدہ وہ پیرنٹل لاکنگ بھی آ گئی ہے، کیا ہونے لگا ہے، اس کے ذریعے ہم نگاہ رکھیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. پھر وہی ساری باتوں کا جو خلاصہ ہوگا وہ یہ کہ ہم اپنی دنیا کو کمانے میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں، مال و دولت کو جمع کرنے میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں کہ اولاد کی طرف سے نگاہیں ہٹ جائیں. یہ اللہ کی صرف نعمت نہیں ہے بلکہ امانت ہے، اور امانت میں اگر خیانت کی ہے تو سوال دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. اولاد بگڑے گی تو معاشرہ برا کہے گا، آخرت میں پروردگار کہے گا کہ سب کو ہم نے یہ نعمت نہیں دی تھی، تمہیں دی تھی، تم نے اس کو غنیمت نہیں جانا، تو اب آؤ اور جواب دو. بہرحال اللہ سے توفیق مانگتے رہنا بھی سب سے بڑی چیز. جی بالکل. مولانا صاحب، اس کے علاوہ جب ہم، جیسا میرا سب سے پہلا سوال آپ سے تھا کہ احادیث معصومین نے جن چیزوں کو مشکل بتایا ہے آخری زمانے کے لیے، اس میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ آخری زمانے کی ایک مشکل یہ ہوگی کہ اخلاقیات اپنے سب سے نچلے سطر پر ایک دم پست ہو چکی ہوں گی، اور ہم بالکل یہی دیکھتے بھی ہیں کہ ہر طرف سے اتنی تاکید ہے، نہ صرف چینل ون بلکہ ایسے بہت سارے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ٹی وی پہ پروگرامز ہیں جو ہر طریقے سے لوگوں کو اخلاقیات بتا رہے ہیں، اسلام بتا رہے ہیں. یعنی جتنا زیادہ سکھایا جا رہا ہے اتنے ہی زیادہ لوگ پست سے اور پست تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اخلاقیات کے میدان میں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی، جو تبدیلی آپ معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اسے اپنے اندر لے آئیں. اگر ہم اپنے اخلاقیات کو محفوظ رکھنا چاہیں تو کیا اس کے لیے کوئی حل اہل بیت اطہار نے بتایا ہے؟ دیکھیں، اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں حقوق اور فرائض کی ادائیگی کو. اخلاق کا سیدھا سا قانون یہ ہے کہ ہمارا اخلاق کب بہتر ہوگا؟ جب ہم دوسروں کے حقوق کی رعایت کریں گے اور اپنے فرض کو سمجھیں گے. جب یہ 2 باتیں ہمارے یہاں ہوں گی تو اخلاق ہمارا بہتر ہو جائے گا. مثال کے طور پر، اگر، چونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں اسپیس میں نہیں ہیں، ہم خلا اور فضا میں نہیں ہیں کہ ہمارا کسی سے مطلب نہ ہو. ہم اپنے کاکپٹ کے اندر، ہم اپنے اس جہاز کے اندر یا اس راکٹ کے اندر بیٹھے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اس دنیا میں ہیں، یہ عالم اسباب و مسببات کہلاتا ہے، کاز اور افیکٹ کی دنیا ہے. یہاں اگر ہم معاشرے کے اندر ہیں، چند رشتہ داروں کے درمیان ہیں، تو ان رشتہ داروں کی ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ہیں. اگر ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو معاشرے کی ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر ہیں. 4 دیواری میں رہتے ہیں تو گھر والوں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. دین اور اسلام نے اخلاق کے لیے یہی بتایا ہے کہ تم ہر چیز کی ذمہ داری کو پورا کرو جو تمہارے اوپر فرض ہے. اگر اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو ان کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کو تمہیں کیسے استعمال کرنا ہے. ان کو صحیح استعمال کر رہے ہو تو تمہارا اخلاق اچھا ہے، ان کو غلط استعمال کر رہے ہو تو تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے. پروردگار نے ایک زبان دی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے صرف اللہ کی باتیں ہوں، حق کو بیان کیا جائے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو زبانی اخلاق ہمارا اچھا ہے. لیکن اگر اس زبان پر غیبتیں آ رہی ہیں، حسد آ رہا ہے، گالیاں آ رہی ہیں، جھوٹ آ رہا ہے، تو ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ہمارا اخلاق برا ہو جائے گا. مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جسے حدیث رسالۃ الحقوق کہا جاتا ہے. اس حدیث میں امام علی مقام نے 50 حقوق بیان کیے ہیں
کہ ایک مومن کے اوپر 50 لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، 50 چیزوں کی ذمہ داریاں ہیں. ان میں رشتہ دار بھی ہیں، اعزاء و اقارب بھی ہیں، بہن بھائی خالہ ماموں پڑوسی استاد شاگرد، پھر اعضاء و جوارے ہیں، ہماری آنکھ کا حق ہے، ہماری زبان کا حق ہے، ہمارے ہاتھوں کا حق ہے. تو ان حقوق کی پابندی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا اخلاق بہتر ہوگا. آخر الزمان میں جو اخلاق کی پستی دیکھی جائے گی وہ صرف اس لیے ہوگی کہ ہم دوسروں سے حقوق تو طلب کرنا چاہیں گے مگر اپنا فرض ادا کرنا نہیں چاہیں گے. بالکل جو آپ نے تعریف شروع میں بتائی اخلاق کی کہ دوسروں کے حقوق کا خیال کیا جائے اور اپنے فرائض کا. ہم دوسروں کے فرض یاد دلایا کرتے ہیں اور اپنے حقوق یاد رکھتے ہیں. یہی ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم ایک بیٹے ہیں اگر ہم اپنے باپ کا پورا وہ حق ادا کریں گے جو ہمارے اوپر رکھا گیا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جو ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے وہ یہ دیکھے گا کہ باپ کا حق کیا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے وقت پر وہ بھی کام کرے گا. لہٰذا اخلاق پست اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اپنے پاس سے کچھ دینا نہیں چاہتے. اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم اسی دنیا میں رہنا تصور کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، پریشانیاں ہمیں ہٹانی ہیں، کیسے ہٹانی ہے، سہولت ہمیں حاصل کرنی ہے، کیسے حاصل کرنی ہے، کس کا حق کھانا ہے، کس کا حق غصب کرنا ہے. جب ان چیزوں کو ہم رد کرتے ہیں تو پھر ہمارے اخلاقیات میں خرابیاں آتی ہیں. پیغمبر اسلام نے دین کو پھیلانے سے پہلے 40 سال صرف اور صرف اخلاقیات کا ہی درس دیا ہے. 23 سال میں توحید کا درس ہے، عدالت کا درس ہے، نماز کا درس ہے، لیکن 40 سال اخلاق سکھایا ہے. پیغمبر نے اپنے کردار کو وہاں پر پہنچا دیا کہ وہ مشرکین جن کے یہاں معاشرہ نہیں ہے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں وہ بھی پیغمبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. یعنی یہ کردار جس دن پیدا ہو گیا اسی دن پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارا اسلام کیا ہے اور ہمارا اخلاق کیا ہے. اس لیے ایک طرف ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، دوسری طرف میں بار بار کہوں گا کہ اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ آخر الزمان کی جو پریشانیاں ہیں پروردگار اس سے بچائے. کیسے بچائے گا؟ ایک راستہ ہے اپنے زمانے کے امام سے ہمارا رشتہ، اپنے زمانے کے امام سے ہمارا رابطہ. رشتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہمارے سامنے آ جائیں، ہم امام سے ملاقات کریں. یعنی کوئی ایک ایسا عمل جو ذریعہ بن جائے کہ امام کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے. کبھی وہ 50 آیتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے، کبھی وہ دعائے ندوہ ہو سکتی ہے، کبھی وہ دعائے فرج ہو سکتی ہے، کبھی وہ دعائے سلامتی ہو سکتی ہے، اور کبھی صرف صبح اٹھ کر 5 بار یہ کہنا کہ یا صاحب الزمان آج کا دن آپ کے حوالے ہے، میری حفاظت کرنا. ایک ایسا رشتہ اپنے زمانے کے امام سے بنائیں کہ ان کی نگاہ ہم پر رہے. اگر ان کی نگاہ ہم پر رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے قدم راہ حق سے نہیں ہٹیں گے اور یہ دنیا انشاءاللہ بہتر بن جائے گی. پھر ہم ایک قدم بڑھائیں تو پھر اللہ اپنی طرف سے ہمیں کھینچتا ہے. بالکل راہ حق میں انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ خود بخود اسے اپنی طرف اور امام اس کے لیے ذریعہ بنتے ہیں. جیسے ہم نے کربلا میں دیکھا ہرچند قدم چل کے آیا تھا اپنے خیمے سے حسین کے خیمے تک، حسین نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ اپنے خیمے سے عرش الہی پر پہنچایا، قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا. میں آخر میں مولانا صاحب بس ایک سوال لوں جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے جواب میں جتنے بھی مسئلے اور مشکلات ہیں اس آخری زمانے کی سبھی کا حل چھپا ہوا ہے. کہ جب ہم نے انسان کی تمام مشکلات کا سبب دیکھا تو وہ آرزو، طمع، خواہشات کہ جو نیور اینڈنگ ہے، جن کا کوئی خاتمہ، کوئی حد نظر نہیں آتی ہے. اور اسی کی طرف تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ اہل بیت نے بھی کی ہے کہ آخری زمانے میں یہ اپنے عروج پر ہوں گی. تو مولانا صاحب اگر ہم اپنے آپ کو ان آرزوؤں سے بچانے کی کوشش کریں جو بہت مشکل نظر آتی ہے، پھر وہی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کہ جب آپ ارد گرد ہر کسی کو جو ہے وہ ہر طریقے سے زندگی میں ملوث اور مست دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بھی شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کا لطف لیا جائے. کیسے اپنی ان خواہشات پر پابندی لگائی جائے، کیسے ان خواہشات کو کسی اچھے نتیجے کے لیے استعمال کیا جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے پہلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور میرا مقصد وہی تھا کہ جب تک ہم اپنی ارزش کو نہیں سمجھیں گے، ہم چیزوں کی قیمت کو نہیں جانیں گے، ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے گا. ہم مختصر مدت کی خواہش کے لیے اگر اپنی ارزش کو پیروں تلے روند رہے ہیں تو ہم سے بڑا حیوان کوئی نہیں ہے. میں ایک مثال دوں گا. جب میں مشہد میں تھا اور تعلیم حاصل کر رہا تھا، میرے کو استاد ہوا کرتے تھے، استاد زہدی. جیسا ان کا نام تھا ویسے ان کا کردار تھا، واقعی زہد ان کے اندر پایا جاتا تھا. اکثر ہوتا تھا کہ دوپہر کے بعد جو کلاسز ہوتے ہیں، اگر فلاسفی کا کلاس ہے تو لوگوں کو اونگ آنے لگتی، پریشان ہو جاتے ہیں. ان کا کلاس کلام کا تھا، تقریباً فلاسفی کی طرح ہوتا ہے، اسلامک فلاسفی کا. تو ہم لوگ پہنچتے تھے دوپہر کے بعد تو وہ پڑھاتے رہتے تھے. اچانک 5-6 منٹ کے بعد کسی سے بھی پوچھتے تھے کیا کھایا تھا آج دوپہر میں، تو کسی نے مثال کے طور پر بتایا کہ کوبیدہ کباب کھا کر آ رہے ہیں، یعنی سیخ کباب جو کہلاتا ہے وہاں کا، یہ سب سے اچھی غذا وہاں کی سمجھی جاتی ہے. وہ کھا کے آیا. کوئی بات نہیں، اپنا پڑھاتے رہتے تھے. پھر اچانک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تم نے آج کیا کھایا دوپہر میں بیٹھے ہوئے ہو. اس نے بتایا کہ پنیر روٹی کھا گیا ہے. پنیر روٹی یعنی یہاں کی چٹنی اور روٹی کھا کے آیا. اس کا بھی سنتے تھے اور
درس ختم ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ تم جو کوبیدہ اس وقت کھا رہے تھے اس کا مزہ اب آ رہا ہے تمہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو نہیں آئے گا نا، جتنی دیر کھا رہا تھا اتنی دیر مزہ آیا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں اب تو دیر ہو گئی، جس وقت کھا رہے تھے لذت آ رہی تھی، اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. اس سے پوچھتے تھے کہ تم پنیر اور پیاز کھا کے آ رہے ہو تو اس وقت تمہیں اس کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کا بد مزہ اور پریشانی کوئی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں اب تو نہیں، اب تو پیٹ بھر گیا، بات ختم ہو گئی. تو کہتے تھے کہ جتنی بھی لذت ہے بس اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر تم کھانا کھا رہے ہو. اور دن بھر میں کتنی بار کھاؤ گے؟ 3 بار، 4 بار، 5 بار. ایک وقت میں کتنی دیر کھاؤ گے؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ. یعنی یہ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کی لذت کے لیے اگر 23.5 گھنٹے تم گناہ کر رہے ہو تو پھر تم سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہے. اگر یہ پریشانی حلال کے راستے پر ہمیں ہو رہی ہے، کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے حلال کے راستے پر اگر میں کہہ رہا ہوں، تو یہ پریشانی بس زیادہ سے زیادہ اتنی دیر کی ہے جتنی دیر تک یہ ہم چٹنی روٹی کھا رہے ہیں. پھر میرا بھی پیٹ بھرا ہوگا، میں بھی ویسے ہی ہوں گا جیسے ایک بریانی والے کھانے والے کا پیٹ بھرا ہوا ہے. اسی طرح سے دوسری چیزیں اس کو ہم ہر طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی لذت بس اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. اور جب ہم اس دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، اگر ہم مومن ہیں، البتہ یہ بات میں بار بار کہوں، یہ ساری چیزیں انہیں سمجھائی جائیں گی جو با ایمان ہیں. ہی در حقیقت جو ہے وہ ہماری تو تمام باتیں ہی انہی کے لیے ہیں جن کے آخرت جو ہے وہ جن کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو جب ہم آخرت کی زندگی سے اس دنیا کی زندگی کا مقابلہ کریں گے تو آپ یقین جانیں جیسے 23.5 گھنٹے کے مقابلے میں وہ آدھا گھنٹہ آتا ہے، اس سے بھی کہیں حقیر یہ دنیا کا 100 سال کا سفر ہوگا جو آخرت کا سفر ہونے والا ہے. آخرت کا سفر 1000 سال کا ہے نہیں، 10,000 سال کا ہے نہیں، 1,00,000 سال کا ہے، 1 کروڑ سال کا ہے نہیں. اگر ہمارا آخرت پہ ایمان ہے تو وہ لازوال ہے، لامحدود ہے. تو وہاں کا آرام اگر چاہیے ہے تو ہمیں یہاں 20 منٹ کی چٹنی روٹی کو بہرحال کھانا ہوگا. تکلیف ہو سکتی ہے مگر آنے والے زمانے میں ہم نہ صرف یہ کہ اس کے جیسے ہوں گے، اس سے کہیں آگے ہوں گے. پروردگار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا. وہ کہتا ہے موت کا مزہ چکھائیں گے، پلٹ کے آؤ گے اگر صحیح زندگی گزار کر آئے ہو، ایمان کے ساتھ آئے ہو، بہترین عمل کر کے آئے ہو، تو اب جو آؤ گے تو ایک ایسا محل تمہارے حوالے ہوگا، ایک ایسا مکان تمہارے حوالے ہوگا کہ جس کے اندر بے شمار نعمتیں ہوں گی، کوئی بھی ایسی کمی نہیں ہوگی کہ جو تمہیں محسوس ہو. تو تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم صبر کر لیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ لوگ استغنا کو، غنا کو مال و دولت میں تلاش کرتے ہیں، ہم نے اسے قناعت میں چھپایا ہے. یعنی اگر انسان کے اندر قناعت آ جائے گی تو پھر انسان امیر ہو جائے گا، شاہ ہو جائے گا. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. اگر معصومین کی جو زندگی کو ہم دیکھیں تو وہ کیا اختیار ان کے پاس نہیں تھا. وہ چاہتے تو ہر پل جنت کے فرشتے ان کے غلام ہوتے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں دنیا کے جیسا بنایا تاکہ ہم ان کو دیکھ کر زندگی گزار سکیں. وہ بھوکے بھی رہے، وہ پیاسے بھی رہے، انہوں نے بہت آرام کی زندگی نہیں گزاری جبکہ ساری کائنات ان کے لیے تھی. تو جب وہ اتنی تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں، وہ اتنی پریشانیاں اٹھا سکتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. آخری بات کہ بہت سے لوگ جب دیندار ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کیا میں ہی ملا تھا؟ میں تو دیندار ہوں، میں تو اللہ والا ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں، میرے پاس رہنے کو نہیں ہے. تو دیکھیں کہ اہل بیت سے زیادہ دیندار کون تھا اور تکلیفیں ان سے زیادہ کس نے اٹھائیں. تو یہ قانون نہیں ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگی. قانون یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے گا اس کے لیے تکلیف نہیں ہے. بہت اچھا ہے مولانا صاحب، اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ یہ تمام باتیں ہمیں ہمیشہ اس وقت یاد آئیں جب گناہ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہوں، اور کسی طریقے سے ہم بالکل جو آپ نے کہا کہ یہ آدھے گھنٹے کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے، اس کو تکلیف آرام سے گزار لیں اور انشاءاللہ آخرت میں کامیابی کے ساتھ اٹھیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، ناظرین گرامی، ہمارا یہ پروگرام، یہ ایپیسوڈ آخری زمانے کی مشکلات اور ان کے حل اپنے اختتام پر پہنچا. ہم نے کوشش کی کہ انسان کی آج کے دور میں جو مشکلات ہیں ان پر گفتگو کی جائے اور کیسے دین اسلام ہمیں ان کا حل دیتا ہے جو در حقیقت بہت مشکل نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ باتیں ہمیں کتابی لگیں کہ نہیں یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے، ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اہل بیت اطہار کے نمونے کے طور پر اللہ نے ایک پریسیپٹ بھی دیا ہوا ہے جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ مشکل زندگی اہل بیت اطہار نے گزار کے دکھائی اور کامیاب ہو کر دکھایا کہ زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری بھی جا سکتی ہے اور آخرت کی کامیابی کو پایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو انہی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ان مشکلات سے ہمیشہ لڑنے کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کو صبح قیامت تک سلامت رکھے. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ.
ہم آئیں گے دوبارہ کوئی اور موضوع لے کر. مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.